آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کھولا نہیں جاتا۔ دوزخ کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کی طلبگارو، نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والو، برائی سے باز آ جاؤ۔ اللہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرنے کا اعلان کرتا ہے اور ہر رات کو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک کہ رمضان کی راتیں گزر نہ جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے، نہ تو فحش کام کیا جائے اور نہ جہالت کی بات۔ اگر کوئی شخص اس روزہ دار سے جھگڑے یا گالی دے تو روزہ دار اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور مرغوبات محض میرے لیے چھوڑتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں خدا کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کھانا پینا اور مرغوبات نفس محض میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دیتا ہوں، اور ہر نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت سہل سے روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے بجز روزہ داروں کے اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، اور ان کو آگے بلایا جائے گا اور اس دروازے سے صرف انہی کو داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ 2 آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے، اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے۔ روزہ آنکھ دور کرتا ہے، ایک ہی حدیث ہے جو سنن الدارمی کتاب الجہاد سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آنکھ کے مابین 70 خریف کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ کا یہ ترجمہ ہے، فضل چاہتے ہوئے۔ وجہ اللہ کا اصل معنی تو ہے خدا کا چہرہ، خدا کی توجہ، جو اپنی طرف خدا کی توجہ کرنے کی خاطر کہ اللہ کا چہرہ اس کی طرف پھر جائے، تمام تر توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے، جو اس نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان بعد اللہ بین وجہی و بین النار 70 خریفہ، اس کے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اب
اللہ کا چہرہ ایک ایسی چیز ہے جسے یاد رکھنا چاہیے تھا. ترجمے میں فضل ترجمہ ہوا ہے، حالانکہ چہرے کے مقابل پر چہرہ رکھا گیا ہے. میں تم اللہ کا چہرہ چاہو گے تو اللہ کے چہرے والے کو پھر آگ نہیں چھو نہیں سکتی، اس کے چہرے کو آگ چھو نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے. جسے اللہ کا چہرہ نصیب ہو جائے اس کے چہرے کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ یہ مضمون تھا جس کو ترجمے میں دھیما کر دیا گیا. فضل اس کا ترجمہ جائز ہے، مگر یہاں جس خوبصورتی کے ساتھ حدیث نے ایک وجہ کو دوسرے وجہ کے ساتھ ملایا ہے، اسے اسی طرح رہنے دینا چاہیے تھا، وجہ کو وجہ ہی رہنے دینا چاہیے تھا. اب 70 خریف کا فاصلہ یہ کیا چیز ہے؟ خریف سرما اور گرما کے درمیان کے زمانہ کو کہتے ہیں، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے درمیان ایک زمانہ آتا ہے جو ان دونوں کو ملنے سے روکتا ہے. بیچ میں یہ حائل ہو تو سردیاں گرمیوں سے مل نہیں سکتی، تو ناممکن ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے موسم میں گزر جائیں، یعنی سردیاں بھی اور گرمیاں بھی، بیچ میں ایک موسم حائل ہو جاتا ہے. لیکن لفظ 70 کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے. فرمایا 70 خریفوں کا فاصلہ. اب 70 خریفوں کا فاصلہ تو تصور میں نہیں آ سکتا ویسے کہ ایک خریف نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 خریف ہیں. لیکن معاملہ اس سے زیادہ آگے ہے، کیونکہ 70 کا لفظ عربی میں زمانے کے بے شمار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. 70 کا لفظ قرآن کریم سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ محض لفظ عدد 70 پر اطلاق نہیں پاتا، بلکہ ایک لامتناہی زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بس لفظ 70 کو خصوصیت کے ساتھ ان معنوں میں آپ پیش نظر رکھیں کہ مراد یہ ہے کہ ناممکن ہے، کوئی بھی صورت ایسی نہیں کہ یہ چہرہ آگ دیکھ سکے. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کا یہ چہرہ دکھا دے، جس چہرے پر آگ جس چہرے کو خدا وہ چہرہ اپنا دکھا دے جو اس نے محمد رسول اللہ کو دکھایا تھا، اس چہرے پر آگ حرام ہو جاتی ہے. ناممکن ہے کہ اسے آگ چھوئے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ گناہوں کو یکسر مٹا دیتا ہے. نضر بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو اور انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو. نضر بن شیبان کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا تھا. کیا خیال آیا ان کو؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہ روایت عام ہوئی ہوگی اور اس کا چرچہ انہوں نے سنا ہوگا، تو وہ چاہتے ہوں گے کہ میں ان کی زبان سے خود سن لوں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ہاں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا ہے. بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. یہ وہی حدیث ہے جو گزشتہ سال بھی میں نے بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ثواب کی نیت سے روزے رکھے کا ترجمہ درست نہیں ہے. یہ رواجی ترجمہ ہے اور ثواب کی نیت سے ہی روزے رکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ روزے کس نیت سے رکھے جاتے ہیں؟ کبھی میں نے کسی کو گناہ کی نیت سے روزے رکھتے تو نہیں دیکھا. تو ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا احتساب کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے. جو روزے اس لیے رکھے کہ اپنے نفس کا احتساب کرے اور
باریک نظر سے اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ ان میں کہیں کسی قسم کی غیر اللہ کی میرونی تو داخل نہیں ہوگی۔ یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو پھر باقی مضمون بالکل ٹھیک بنتا ہے۔ ایسا شخص جب رمضان سے گزرے گا تو گویا اس سے نئی زندگی ملی ہے، جیسے ماں نے اسے نیا جنم دیا ہے۔ بس اس پہلو سے یاد رکھیں، جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: من صامہ وقامہ ایمانہ و احتساباً۔ یہ لفظ احتساب ہے جس کا ترجمہ ہمارے تراجم میں غلط رنگ میں ظاہر آ گیا ہے، اور اس کو احتساب سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد کا یومن ولدت ہو امہ کے الفاظ نہیں آ سکتے۔ احتساب ہی ہے جو انسان کو ایسا پاک صاف کر سکتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے نیا جنم دیا ہے۔ اب یہ جو خیال تھا کہ رمضان میں ہر ایک کے اوپر زنجیریں کس دی جاتی ہیں اور شیطان کو راہ نہیں ملتی کہ مومنوں میں دخل اندازی کر سکے، میں نے بتایا تھا کہ یہ مضمون ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے بندے زنجیروں میں کسے جاتے ہیں، یعنی وساوس کے معاملے میں، شیطانی خیالات کے معاملے میں وہ خدا کے قیدی ہو جاتے ہیں اور وساوس ان کو چھو نہیں سکتے۔ یہی مضمون اس حدیث سے ثابت ہے کہ منافقین پر رمضان وہ زنجیریں لے کر نہیں آتا۔ منافقین اسی طرح کھلے ہوتے ہیں اور جو چاہیں شرارتیں کرتے پھریں، بلکہ رمضان میں ان کی شرارتیں پہلے سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ یہ مضمون ہے جو اس حدیث میں یوں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ سنا دیتا ہوں، وقت نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے سایہ فگن ہو، یعنی تمہارا یہ مہینہ تم پر سایہ ڈال دے۔ ابو ہریرہ رسول اللہ کی طرف اس سایہ فگن ہونے کے بعد یہ بات منسوب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلفی ارشاد ہے کہ مومنوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا۔ اس لیے میں نے شروع میں تمہید میں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر مہینہ مومن کے لیے متصور ہو ہی نہیں سکتا، اور منافق کے لیے اس سے برا مہینہ اور کوئی نہیں گزرا۔ بس اگر شیطان سب کے لیے قید ہو تو منافق کے لیے بھی قید ہونا چاہیے تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ رمضان میں اس کا شیطان اور بھی پر پرزے نکالتا ہے اور پہلے سے زیادہ بڑھ کے شرارتیں کرتا ہے۔ اس مہینے میں داخل کرنے سے قبل ہی اللہ عز و جل مومن کا اجر اور نوافل لکھ دیتا ہے، داخل ہونے سے قبل ہی لکھ دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا مقدر ہی نیکی ہے، اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوگا، گویا اس کا اجر پہلے سے لکھا گیا ہے، اس کو اپنے اجر کے بارے میں کسی شک کی ضرورت نہیں۔ جبکہ منافق کے گناہوں کا بوجھ اور بدبختی لکھ دیتا ہے، یعنی منافق پر بھی یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس مہینے سے گزر کے تم پہلے سے زیادہ بدبخت ہو جاؤ گے، کیونکہ نیکی کا موقع پاؤ گے اور ہاتھ سے کھو دو گے، بس تمہاری بدبختی پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر فرمایا، اس طرح کہ مومن مالی قربانیوں کے لیے اپنی طاقت تیار کرتا ہے اور منافق غافل لوگوں کے اتباع اور ان کے عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ غافل لوگوں کے اتباع اور ان کی عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں واقعتاً بعض منافقین اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر فلاں عیب رکھتا ہے، کوئی شخص بظاہر عبادت کر رہا ہے مگر فلاں عیب بھی رکھتا ہے،
اور عجیب بات ہے کہ اس مہینے میں اس مضمون کے خطوط بھی مجھے ملتے ہیں، بلا استثناء ہمیشہ اس مہینے میں ضرور ایسے خطوط ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر گواہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل سچ بات، ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اپنے حال کی فکر نہیں مگر مومنوں کی نیکیوں پر حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان میں عیوب ڈھونڈیں، ان میں ناسور ڈالنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے میں اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اب مالی قربانیوں کے متعلق جہاں تک جماعت کو علم ہے، خصوصیت کے ساتھ رمضان میں مالی قربانیوں کا حکم ہے اور مومنین ضرور کرتے ہیں، اور انہی مالی قربانیوں کے متعلق کیڑے ڈالنے کے خطوط ملتے ہیں۔ دیکھ لیا جی ہم نے فلاں شخص کو بڑا مالی قربانی کرتا پھرتا ہے، لیکن یہ کمزوری پائی جاتی ہے، وہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ بس فرمایا یہ حالت مومنوں کے لیے غنیمت ہے اور فاجر کے لیے اس کا فجور بڑھانے میں مددگار ہے۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ہے، مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ استغفار سے کام لیں اور اس مہینے میں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش بالکل بند کر دیں۔ اگر کوئی عیوب تلاش کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ تم شیطان کے غلبے کے نیچے ہو، تم عباد اللہ میں لکھے جانے کے لائق نہیں، اس لیے مجھے الگ چھوڑ دو۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں۔ بس اسی حوالے سے اس علم کے تعلق میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نسائی کتاب الصوم سے لی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اسے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا، اور فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں حالت ایمان میں ثواب اور اخلاص کی خاطر عبادت کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس روز تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو ہر رمضان ہمارے لیے ایک نئی پیدائش کی خوشخبری لے کے آتا ہے۔ اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ رمضان میں سے گزر جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو گویا ہر سال ایک نئی روحانی پیدائش ہوگی اور گزشتہ تمام گناہوں کے داغ دھل جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث بخاری کتاب الصوم سے لی گئی ہے، باب فضل من مقام رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی حدیث میں عبادت کا ذکر تھا عمومی، جو اخلاص کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے اس کی گویا کہ از سر نو روحانی پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں تہجد کی نماز کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ جو رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بس رمضان خصوصیت کے ساتھ تہجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی تہجد کی نمازیں یوں کہنا چاہیے خصوصیت سے رمضان سے تعلق رکھتی ہیں، اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس پہلو سے وہ سب جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے تہجد میں داخل ہونے کا ایک رستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر عام دنوں میں کوشش کی جائے تہجد پڑھنے کی تو ہو سکتا ہے بعض طبیعتوں پر گراں گزرے، مگر رمضان میں جب اٹھنا ہی اٹھنا ہے اور پیٹ کی خاطر اٹھنا ہے تو روحانی غذا بھی کیوں انسان ساتھ شامل نہ کر لے۔ اس لیے اسے اپنا ایک دستور بنا لیں اور بچوں کو بھی ہمیشہ تاکید کریں کہ اگر وہ سحری کی خاطر اٹھتے ہیں تو
تو ساتھ 2 نفل بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر روزے کے رکھنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں پھر تو ان کو ضرور نوافل کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ اٹھیں اور آنکھیں ملتے ہوئے سیدھا کھانے کی میز پر آ جائیں، یہ رمضان کی روح کے منافی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل برکت تہجد کی نماز سے حاصل کی جاتی ہے، اور امید ہے کہ اس کو اب رواج دیا جائے گا بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کئی دفعہ، قادیان میں جو بچپن ہم نے گزارا اس میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص تہجد کے بغیر سحری کھانا شروع کر دے۔ ناممکن تھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وقت سے پہلے اٹھتا تھا، اور توفیق ملتی تھی تو تہجد کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت بھی پہلے کرتا تھا، پھر آخر پر رمضان سحری کے لیے وقت نکالا جاتا تھا، اور سحری کا وقت تہجد اور تلاوت کے وقت کے مقابلے پر ہمیشہ بہت تھوڑا سا رہتا تھا۔ بعض دفعہ جلدی جلدی کر کے ان کو کھانا کھانا پڑتا تھا، کیونکہ اگر دیر میں آنکھ کھلی ہے تو کھانے کا حصہ نکالتے تھے تہجد کے لیے، تہجد کا حصہ نکال کر کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ بس یہی وہ اعلیٰ رواج ہے جسے اس زمانے میں بھی رائج کرنا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل میں سے یہ حدیث ہے بحوالہ فتح الربانی، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور ان کو پورا کیا، اور جو رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، یعنی جس نے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے روزے دار کے لیے اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بس وہ دیگر شرائط جو تہجد کی نماز یا عبادت ادا کرنے کے علاوہ لازم ہیں وہ یہ ہیں کہ تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور تقاضے پورے کرنے میں اہم بات یہ ہے وہ ان تمام باتوں سے محفوظ رہے جن کے متعلق قرآن کریم میں یا احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ خصوصیت سے رمضان کے مہینے میں ان سے پرہیز کیا جائے، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا روزے دار اگر رمضان کے مہینے روزے رکھتے ہوئے گزار دے تو اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بخاری کتاب الصوم سے ایک اور حدیث لی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لکل شیء بابا و باب العبادت الصیام، یہ جامع الصغیر سے حدیث لی گئی ہے۔ اسی طرح ایک دار قطنی بحوالہ جامع الصغیر حدیث ہے، اذا سلم رمضان سلمت السنۃ، کہ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزے ہیں۔ دوسری حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب رمضان سلامتی سے گزر جائے تو سمجھو کہ سارا سال سلامت ہے، جب رمضان سلامت رہا تو سارا سال سلامت رہا، یہ ترجمہ ہے۔ پہلی حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ عبادت کا دروازہ رمضان ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا رمضان کے بغیر عبادت نہیں ہوتی؟ 5 وقتہ نماز جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی تو بہت سی عبادت ہے، تہجد کی نمازیں بھی ہیں، یہ سارا سال ہوتی رہتی ہیں۔ تو صیام کو عبادت کا دروازہ کیوں فرمایا گیا؟ ایک تو یہ معنی ہے کہ عبادت کا وسیع تر مفہوم جس میں بندگی بھی شامل ہے،
جیسا رمضان سکھاتا ہے ویسا کوئی اور مہینہ نہیں سکھاتا۔ دوسرے یہ کہ رمضان کے وقت عبادت کے لیے ایسا جوش پیدا ہوتا ہے اور ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے کہ حقیقت میں اگر عبادت کی لذت پانی ہو تو رمضان کے رستے سے داخل ہو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا، یہ بات سمجھ آئے گی کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ بس یہ مفہوم ہے عبادت کا دروازہ، ورنہ یہ مراد نہیں کہ رمضان کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری حدیث میں ہے رمضان سلامت رہا تو سارا سال سلامت رہا۔ اس حدیث میں جو مومن سے توقع ہے کچھ اس کا بھی بیان ہے کہ وہ مومن جو حقیقت میں رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کوئی تقاضا توڑتا نہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا آئندہ سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ بس پہلی جو احادیث تھیں ان میں ماضی کے تعلق سے خوشخبری دی گئی تھی، یعنی پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، گزشتہ کوتاہیاں جو ہوئیں ان سے صرف نظر فرمایا جائے گا، اس لیے فکر نہ کرو، اگر رمضان نصیب ہو گیا تو جو کچھ پہلے لغزشیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اب اس حدیث میں یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم صحیح طور پر رمضان کے تقاضے پورے کرو گے تو رمضان کا مہینہ تمہیں بچا لے جائے گا اور تمہارا سال بچا دے گا، پورا سال بچا دے گا۔ جو تم نے رستہ اختیار کیا ہے رمضان کے مہینے میں وہ پورے سال تک کے لیے رمضان سے طاقت پائے گا اور سیدھا رہے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گولی بندوق کی نالی سے نکلتی ہے، اگر چھوٹی نالی ہو تو بہت جلدی وہ رستے سے بھٹک جاتی ہے، اور جتنی لمبی نالی ہو اتنی زیادہ دیر تک سیدھی نشانے کی طرف حرکت کرتی رہتی ہے۔ بس اسی لیے لمبی نالیوں سے دور کے نشانے لیے جاتے ہیں، چھوٹی نالیوں سے نزدیک کے نشانے لیے جاتے ہیں۔ بس 30 دن کا جو خدا تعالیٰ نے رمضان رکھا، یہ ایک ایسی نالی ہے جس میں اگر آپ سیدھے رہ کر گزریں اور رمضان کے حقوق کرتے ہوئے گزریں تو سارا سال آپ کو سیدھا رکھے گی، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے گا، اور پھر اگلے رمضان میں ایک اور نالی میں پھر دوبارہ داخل ہوں گے، پھر آپ کو سیدھا کیا جائے گا، آپ کی کجیاں صاف کی جائیں گی، تو ساری زندگی بچتی ہے۔ اصل میں ایک رمضان کو آپ سلامتی سے گزار دیں تو گویا اگلا سال سلامتی سے گزر گیا، اور جب ہر 2 رمضان کے درمیان سال سلامتی سے گزرے تو دوسرے معنوں میں ساری زندگی سلامتی سے گزر جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ابن ماجہ سے لی گئی ہے، فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ اور پاکیزگی کا ذریعہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ اموال کو پاک کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے اور اعمال کی نشو و نما کے لیے بھی دی جاتی ہے، دونوں معنی بیک وقت اس میں موجود ہیں، اور تزکیہ نفس کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جسم کو اگر پورے طور پر اس کے ہر پہلو سے دیکھا جائے تو روزہ ایسی چیز ہے جو سارے جسم کی زکوٰۃ بن جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق تشریح ایک اور حدیث میں یوں بھی آئی ہے کہ سومو تصحو، اگر تم روزے رکھو گے تو صحت مند رہو گے۔ بس صرف روحانی زکوٰۃ ہی نہیں، بدنی زکوٰۃ بھی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ روزے کے نتیجے میں صحت بہتر ہوتی ہے، خراب نہیں ہوا کرتی، بشرطی کہ بیماری کی شرط کو پیش نظر رکھیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ بیمار ہو تو روزے نہیں رکھنے، اگر اس شرط کو نظر انداز کریں گے تو پھر صحت بگڑے گی تو آپ کی اپنی غلطی سے بگڑے گی۔ رمضان کے نتیجے میں صحت نہیں بگڑا کرتی، روزوں سے صحت نہیں بگڑا کرتی، بلکہ صحت عطا ہوتی ہے۔
گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.